السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، حاضرین محفل پاک، آج کی ہماری یہ محفل حضور سیدی و سندی مرشدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ العلامہ اختر رضا خان ازہری رحمہ اللہ کے عرس مبارک کی محفل ہے۔ آپ کا آج تیسرا سالانہ عرس پاک ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے زندگی میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا۔ اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں کہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے اللہ کے ایک سچے ولی کو دیکھا اور ایک مرد قلندر کو دیکھا اور ایک عامل شریعت کو دیکھا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے جن کو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے ان کو ریئل لائف میں بھی دیکھا جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ کتابوں میں جو اخلاق اور جو کردار پڑھتے ہیں ہم بزرگوں کے، یا احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عملی زندگی میں اس کو کر کے دکھانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ لیکن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مکمل سنتوں والی زندگی گزارتے تھے۔ جو بزرگوں کے متعلق ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ ان کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے۔ آپ کی بہت ساری خصوصیات میں سے میں آج کے دن طویل گفتگو نہیں کر سکتا۔ ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایسے مرشد کامل تھے کہ جس طرح وہ لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے تنہائی میں بھی ان کے اخلاق وہی تھے۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ تیرا ذکر نیم شبی، یہ تیرے سرور اور یہ تیری محفلیں۔ شعر کا مفہوم یہی ہے کہ آدھی رات کو ذکر کرنا، محفلوں میں بیٹھنا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، تیری تنہائی کا اگر نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر تیری تنہائی میں یہ سب محفلیں تجھے نہیں بچا سکتی تو پھر جو ہے یہ سب محفلیں خواہ ہو جائیں۔ حضور سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنہوں نے بھی دیکھا ہے وہ برملا کہیں گے۔ یہ نہیں کہ میری ان سے خاص نسبت ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہزاروں لوگوں کو بھی کھڑا کریں وہ ایک ہی گواہی دیں گے کہ آپ کو خلاف شرع کام کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں بہت مشہور تھی، تو ایک شخص آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے آیا، آپ کے ہاں مہمان بن کر کے مقیم ہو گیا، 8 دن تک رہا۔ ہم سب کے دل و دماغ میں یہی ہے نا، کرامت کا مطلب کوئی عجیب و غریب چیز ہونی چاہیے، آسمان پہ اڑ کے دکھا دے، یا پھر پانی پہ چل کے دکھا دے، یا ہوا میں مسلح بچھا دے، یا پھر ٹھوکر سے جو ہے سونے کے سکے نکال کے دکھا دے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں ولی اور کرامت، اور اسی لیے بہت سارے لوگ کچھ لوگوں کے پیچھے اسی لیے پڑے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہ سکے نکال کے دیں گے۔ تو سکے نکالنا ہی کرامت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس 8 دن وہ شخص رہا، اس کے بعد پھر بوریا بستر باندھ کر نکلنے لگا۔ آپ نے اسے روکا اور پوچھا، میاں آئے آپ قیام کیے، مہمان بن کر رہے، کچھ مقصد تو آپ نے بتایا نہیں، کیوں آئے اور اچانک جا رہے ہو؟ تو اس نے رک کر کے کہا، بات در حقیقت یہ ہے، بتا ہی دیتا ہوں، میں نے لوگوں کے زبان سے آپ کے بہت چرچے سنے تھے،
آپ بڑے ولی ہیں اور آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، میں انہی چرچوں کو سن کر کے کوئی ایک آدھ کرامت دیکھنے آپ کے گھر آ گیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا تو پھر کیا ہوا؟ اس شخص نے کہا 8 دن تک رہا، کوئی کرامت نہیں دکھی، لوگوں میں صرف افواہ ہی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا اچھا 8 دن صبح شام رات دن دیکھتے رہے؟ تو کہا ہاں بہت غور سے آپ کو دیکھا۔ تو آپ نے ایک ہی سوال کیا، اس سے پوچھا ان 8 دنوں میں کیا تو نے مجھے حضور پاک کی کسی سنت کے خلاف عمل کرتے دیکھا؟ اس شخص نے کہا یہ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا ہر عمل حضور پاک کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا بیٹھنا، لوگوں سے بات کرنا، سونا، یہ تمام طریقے آپ کے حضور پاک کی سنت کے مطابق ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے نادان، اس سے بڑی اور کون سی کرامت ڈھونڈ رہا؟ مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک کی شریعت پر اور آپ کی سنتوں پر جو عمل کر لے گیا، اسی کا ایک بہت بڑی کرامتوں کا باب ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے کہا گیا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر قائم ہو کر کے دکھا دینا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر کے ہے، کرامت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ آج لوگ ایسے ایسے لوگوں کے پیچھے اللہ کا ولی سمجھ کر کے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب سچے اور اچھے مرشد کامل کی بات آئے تو جھوٹوں کو بھی آشکار کرنا یہ میری عادت ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ آ گئے کہ جن کو نماز سے کوئی تعلق نہیں، وہ نماز تصور کی پڑھنے والے، اور کچھ وہ ہیں جو یہاں بیٹھ کر کے لوگوں میں قوالی پر تھرکتے رہتے ہیں، اور لیکن قرآن کی ایک آیت سننے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے کلام پہ کوئی وجد نہیں آتا، اور ڈھول باجے پہ خوب وجد آتا ہے۔ یہ زمانے میں آئے ہوئے ان تمام حالات کو دیکھ کر کے میں پھر سے یہ کہنا چاہوں گا، مسلمانوں، آپ نے کس کو اللہ کا ولی سمجھنا ہے کس کو نہیں، یہ اپنے دماغ سے مت بناؤ۔ سیدنا جنید بغدادی نے جو معیار بتایا اس پر پرکھ کر کے دیکھو، اگر وہ رسول پاک کی ساری شریعت پر اور سنتوں پر عمل کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک پھٹی ہوئی گدڑی ہی کیوں نہ پہنتا ہو، اللہ کا ولی ہے۔ میرے عزیزو، اگرچہ اس کے آس پاس ہزاروں لوگوں کا مجمع نہ ہو، وہ تنہائی میں وقت گزارتا ہو، تو بھی وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب میں بات لے کر کے آتا ہوں جس کا عرس پاک ہے آج، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ہم نے مجمع میں بھی دیکھا اور تنہائی میں بھی دیکھا۔ الحمدللہ اس فقیر قادری کو کافی دنوں تک، کافی سالوں تک حضرت کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ میں اپنی زندگی کا خلاصہ اسی کو سمجھتا بھی ہوں۔ میں نے اس سے قبل بھی اپنے بیان میں کہا تھا، اگر میری کوئی ڈگری پوچھے، میری کوئی سند پوچھے، اب تک تو میں سند جمع نہیں کر کے رکھتا، تو میرے پاس ایک ہی سند ہے تلمیذ تاج الشریعہ ہونے کی۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گزارا ہوا وہ وقت ہمارے لیے سب سے بڑی سند ہے، وہی ڈگری ہے ہمارے پاس۔ باقی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم اپنی بخشش کا ذریعہ بھی اسی کو سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے دور کا ڈھول سہانا، محاورہ سنے ہوں گے نا، دور کا ڈھول سہانا، مطلب یہ ہے کہ ڈھول کو دور سے ہی سنو اچھا لگتا ہے، ویسے ہم لوگوں کے لیے نہیں، یہ محاورے کے طور پر کہنا، اور ڈھول کے بہت قریب جائیں گے تو کان پھٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ محاورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں دور سے سنتے رہو تو ٹھیک ہے، بہت قریب جاؤ گے تو پھر تمہاری آنکھیں بھی پھٹنے لگیں گی، ارے بھائی اس کے بارے میں کیا کیا سنا تھا، یہ کیا نکلا، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ محاورہ یہاں غلط ثابت ہوگا حضور تاج الشریعہ کی بات، کہ وہ جتنے دور سے سہانے ہیں اتنے ہی قریب سے بھی سہانے۔ الحمدللہ دور سے جن لوگوں نے سنا ہے وہ بھی عقیدت مند ہے، اور جو بہت قریب رہے وہ ان کی بھی عقیدت کبھی مجروح نہیں ہوئی۔ ہاں، بسا اوقات ہمیں بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ بہت کسی سے قریب ہو جائیں تو عقیدت میں کمزوری آتی ہے،
کیونکہ انسانی فطرت سے کچھ نہ کچھ کام ایسے نظر آ جاتے ہیں جس سے دل کھٹا ہونے لگتا ہے. ارے میں تو ان کو اللہ کا فرشتہ سمجھتا تھا، لیکن ان کے پاس تو فلاں چیز نکل گئی. لیکن قسم رب ذوالجلال کی، جو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سفر میں رہا، تنہائی میں رہا، قربت میں رہا، اس کے بھی دل میں ذرا برابر آپ کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں آئی اور کبھی کوئی کمزوری نہیں آئی، بلکہ جس طرح دور رہ کر کے لوگ محبت میں فدا تھے، ویسی قریب رہنے والے بھی فدا تھے. اور ایک آپ کی خاصیت میں بتاؤں، کچھ محاورے ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہوتے ہیں. ایک یہ ہو گیا دور کا ڈھول سہانا، لیکن ہم نے اس کو غلط پایا ہے بریلی شریف میں. دوسری ایک چیز کہی جاتی ہے عام طور پر، گھر کی مرغی دال برابر، یہ بھی کہا جاتا ہے نا، محاورہ سنے ہیں آپ نے. گھر کی مرغی دال برابر کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ہی گھر میں جو مرغی ہوتی ہے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو دوسرے کے گھر میں جا کے کھانے کا ٹیسٹ آتا ہے. ہاں، لوگوں کو اس طرح سے ایک محاورے میں ہم نے پایا ہے، اپنے گھر میں جو چیز ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اپنی چیزوں کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. جیسے کہ باہر سے کوئی یہاں آئے تو آپ سب اس کے ارد گرد لگیں گے، اور یہیں کا کوئی ہے تو اس کے ارد گرد زیادہ نہیں ہوتے. یہ عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے. بہت ساری جگہوں پر ہم نے یہ بھی پایا ہے، بعض وہ لوگ جو بہت باہر سٹار ہیں بڑے بڑے، لیکن ان کے آس پاس جا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ کوئی سٹار نہیں ہے. لیکن یہ محاورہ بھی بریلی شریف میں پہنچ کر ہم نے غلط پایا کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جس طرح باہر بھیڑ جمع ہوتی تھی، یہاں ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب رہتے تھے. باہر جب بھی وہ جائیں، آپ اگر ان کی حیات پاک میں بریلی گئے ہوں تو آپ اس کے عینی گواہ ہوں گے. میں نے دیکھا ہے فجر کی نماز میں اندھیرے میں وہ اٹھ کر کے مسجد رضا آتے، اس وقت بھی بریلی میں بھیڑ ہوا کرتی ہے. بھائی وہ روزانہ وہی رہتے ہیں، وہی رہنا ان کا گھر وہاں ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نمازوں میں جماعت میں حاضر ہوا کرتے تھے، خود پڑھاتے بھی نماز، جس وقت مسجد میں پہنچتے خود پڑھاتے. اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے گھر سے لے کر مسجد تک قطار لگی ہوتی. مہمان خانے میں جا رہے ہیں تو پوری وہ گلی بھر گئی ہوتی. بارگاہ اعلیٰ حضرت میں فاتحہ کے لیے کھڑے ہیں تو وہاں پر بھی بھیڑ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، یہ بھی غلط ہم نے پایا ہے. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بریلی والے بھی اتنی ہی عقیدت رکھتے تھے جتنا باہر والے رکھتے ہیں. یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں اپنے گھر میں رہتا ہے تو کھل جاتا ہے آدمی، اس کی برائیاں بھی آس پاس والے لوگ جانتے ہیں، اس لیے ان کی عقیدت خراب ہو جاتی ہے. باہر والے بہت سارے اب برائیاں نہیں جانتے، اس لیے عزت کر رہے ہوتے ہیں. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ جس طرح وہ باہر مشہور و معروف تھے، عامل شریعت تھے، اسی طرح اہل بریلی بھی، بریلی شہر کے لوگ بھی آپ کی عقیدت و محبت میں فدا تھے. اس لیے کہ کبھی زندگی میں انہوں نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلاف شرع عمل تو چھوڑے، نماز با جماعت ترک کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے تھے. جب آپ کی استطاعت تھی، جب تک آپ کی طاقت رہی، آزار مبیحہ میں سے کوئی چیز نہ آئی ہو، اس وقت تک حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی، یہاں تک کہ بصارت چلی گئی تھی آنکھوں کی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. میں خود اس بات کا گواہ ہوں. فجر کی نماز میں، ٹھنڈیوں کے دن تھے، فجر ایسے وقت میں ہوتی تھی کہ اندھیرا چھایا ہوا ہوتا تھا. اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ آپ گھر سے جب اٹھ کر کے آتے تو کوئی نہ کوئی گھر سے آپ کے ساتھ چلتے تھے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک کوئی نہ کوئی ساتھ آتے. اس دن جماعت کا وقت قریب سے قریب ہو گیا، گھر سے کوئی ساتھ نہیں آئے تو تنہا چل پڑے. اور آپ راستے میں مسجد اور گھر کا راستہ مشکل سے میرے اندازے کے مطابق 100 فٹ کا راستہ ہوگا. 100 فٹ کہہ رہا ہوں میں، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بھی کم ہے. گھر سے نکلنے کے اور مسجد رضا کے گیٹ تک ایک 50 فٹ ہوں گے. اتنے راستے میں آتے ہوئے ایک کھمبے سے آپ بہت زور سے ٹکرائے.
فجر کے وقت میں، اور تیزی سے ٹکرانے کی وجہ سے حضرت کے سر میں شدید چوٹ آئی، اس کے باوجود بھی اسی حالت میں فجر کی نماز تشریف لائے بغیر کسی کے سہارے کے۔ جن لوگوں نے قریب سے دیکھا ہے عامل شریعت کو، تو ظاہر سی بات ہے ان کی عقیدت کیسے مجروح ہو سکتی ہے۔ اور ایک محاورہ یہ جو کہا جاتا ہے میرے عزیزوں کہ گھر کی مرغی دال برابر، یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے ہو سکتی ہیں لیکن وہاں نہیں۔ وہاں پر الحمدللہ اہل بریلی بھی، بلکہ خاندان والے، اچھا یہ بھی بڑی بات ہے، خاندان والے جلدی کسی کو مانتے نہیں، کیونکہ گھر کی بات ہے نا، ہمارے گھر کی بات ہے، رشتے کی بات ہے، اس کے باوجود سارے خاندان والے بھی الحمدللہ حضرت کی عقیدت رکھتے تھے۔ سارے لوگ حضرت کے ادب و احترام فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ آپ کے بھائیوں میں ہوں یا آپ کے بھتیجوں میں ہوں یا آپ کے بڑے پورے طویل خاندان کے اندر ہوں، الحمدللہ حضرت کی عقیدت سارے لوگ رکھتے تھے۔ تیسری ایک بات اور ہے جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے باہر تو شیر ہوتے ہیں، گھر میں جانے کے بعد بلی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک محاورے کے طور پر بھی ہے کہ باہر سب کو ڈرا لیتا ہے آدمی اور گھر کے اندر جو ہے جھک جاتا ہے، لیکن یہاں وہ معاملہ بھی نہیں تھا۔ جو رعب آپ نے جلسوں میں باہر دیکھا ہوگا کہ جب آپ تشریف لاتے، ممبر پر بیٹھ جاتے، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہوتے اور کسی کو مجال نہیں ہوتی گفتگو کرنے کی، چپ رہو، خاموش رہو، یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں رہتا ہے، سب کے سب خود بخود سناٹے پہ آ جاتے۔ ایک ایک لاکھ کا مجمع بھی ہو تو سناٹا رہتا جب حضرت ممبر پر تشریف لاتے۔ ایک اللہ کے ولی کو اللہ نے جو یہ تسخیر دیا ہے لوگوں کے دلوں کو کھینچ لینے کا، وہ ہم نے آپ کی زندگی میں دیکھا۔ یہ رعب جو اسٹیجوں پر ہے آپ کا، یہی رعب بریلی کی گلیوں میں بھی ہم نے دیکھا۔ میاں جو آدمی روزانہ آتا جاتا ہو گلی سے، اب وہ کتنی بار ادب و احترام کرے؟ ہوتا ہے نا ایسے، یہ تو بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہیں، پوری گلی میں عطر کی دکان والے یا پھول بیچنے والے، پھولوں کی دکان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہے جوان ہوں کہ بوڑھے ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ حضور تاج الشریعہ اپنے گھر سے نکلتے تو ساری دکانوں والے اتر کر سڑک پر کھڑے ہو جاتے، کوئی اپنی دکان پر کٹے پر یا کرسی پر نہیں بیٹھتا تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ تمام معاملات ہم نے آپ کی زندگی میں جو دیکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات ہیں، خصوصی تجلیات ہیں۔ آپ کے رفیق درس رہے گجرات کے ایک بڑے بزرگ عالم دین، ان سے میری ملاقات تھی، حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے کے زمانے کے، وہ آپ کے ساتھی بھی رہے منظر اسلام کے۔ انہوں نے خود مجھ سے یہ روایت بیان کی تھی، کہا کہ جب یہ پڑھنے کے لیے آتے تھے گھر سے تو درسگاہ میں بیٹھتے، اس سے پہلے مزار اعلیٰ حضرت کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، تقریباً 25 منٹ 30 منٹ 35 منٹ خاموش کھڑے رہتے تھے، اور اس کے بعد سیدھے کلاس میں آ کر کے ساری کتابیں ازبر ہوتی تھیں اور خود بخود سنا دیا کرتے تھے، اور اس پر اشکالات، اس پر اعتراضات، اس کے جوابات، درسگاہ کا معمول یہ ہوتا تھا۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو رفیق درس ہیں، وہ خود فرماتے، ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ کس وقت پڑھتے ہیں اور کس وقت یاد کرتے ہیں اور کب آتے ہیں، یہ سب تو لوگ نہیں دیکھتے، وہ اپنے گھر میں چلے جاتے۔ ہاں، لیکن اس حضرت نے یہ مجھے فرمایا، اس مولانا صاحب قبلہ نے، کہ ہم نے بعد میں یہ محسوس کیا کہ جو کچھ علم ملا ہے یہ بارگاہ اعلیٰ حضرت سے براہ راست ملتا ہے۔ اسی لیے دنیا نے آج آپ کے القاب کے ساتھ ایک لقب یہ بھی جوڑا، وارث علوم اعلیٰ حضرت۔ یقیناً آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا، آپ کے بچے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کی پراپرٹی اور جائیداد کے وارث تو ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر کمایا ہے تو وہ وارث ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے اخلاق کا وارث بنے، بیٹا اپنے باپ کے علم کا وارث بنے۔ مال کا وارث تو مفت میں بھی بنتا ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جد امجد اعلیٰ حضرت کے
وہ اولاد اور جائیداد میں بھی وارث ہیں، اخلاق میں بھی وارث ہیں، اور علم میں بھی وارث ہے۔ بلکہ سب سے بڑی بات میں نے دیکھا ہے، جو فنا فی الرسول اور عشق رسول کی دولت اعلیٰ حضرت کو ملی تھی، اس میں بھی آپ وارث اعلیٰ حضرت ہیں۔ آپ نعتیں پڑھے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ کو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ ان اشعار میں بھی رنگ رضا جھلکتا ہوا صاف نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی وہ خوبیاں، ان کے مدد کرنے کے انداز، وہ ان کے اشعار میں بھی نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ظاہر سی بات ہے کہ جب تک حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں تھے، یوں سمجھ لیں کہ وہ پورے ہندوستان کے علماء کے سربراہ تھے، اور ایسے رہنما تھے کہ سارے لوگ آپ کے رعب و دبدبے میں رہتے تھے، اور آپ کو فیصل بھی سمجھتے، حکم بھی تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اہل سنت و جماعت کا ایک بڑا خسارہ ہوا ہے، اور شاید اس خلا کو کوئی پر نہیں کر پائے۔ ہاں، یوں سمجھ لیں کہ ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا، ایک تاریخ بند ہو گئی۔ عزیزان گرامی وقار، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند باتیں میں آپ کو سنا دوں۔ جو چیز ہمارے لیے عمل کے لیے ہے وہ بہت ضروری ہے، جس کو میں نے شروع میں ہی کہا، اقبال نے کہا تھا، تیرا ذکر نیم شبی، یہ تیرے مراقبے، یہ تیرے سرور و محفلیں، جو تیری تنہائی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر اور مرشد ہونے کے اعتبار سے بہت سارے پیروں کو دیکھا ہے، مریدوں میں وہ مست ہیں، مریدوں کے لیے وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کا بہت کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس زمانے میں تاج الشریعہ کے مریدوں سے زیادہ کسی کے مرید نہیں بنے، کروڑوں کی تعداد میں پہنچ گئے۔ اس کے باوجود کبھی آپ کی عبادتوں میں خلل آیا ہو، یا آپ کے مطالعے میں اور آپ کی قرآن پاک پڑھنے میں، یا پھر کتابوں کے اسٹڈی میں کبھی فرق آیا، جس کے کروڑوں مرید ہوں، اگر وہ صرف 100-200 مریدوں کے بھی حال جاننے کے لیے فون پہ بیٹھ جائے تو 24 گھنٹے ویسے ہی نکل جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں لوگ جب اپنے حالات سنانے پر آتے ہیں تو 20-25 منٹ ویسے ہی کھا جاتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے امیر بھی مرید تھے، بڑے بڑے غریب بھی مرید تھے، علماء بھی مرید ہیں، مفتیان کرام بھی مرید تھے۔ میں یہی سوچتا تھا، جس کے مریدین کی فہرست میں اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد، اہل ثروت بھی ہیں، اہل غربت بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل فقہ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، یہ تمام ہونے کے باوجود حضور تاج الشریعہ کے جو خود کے اعمال تھے، اللہ اکبر، پوری زندگی میں نے دیکھا ہے، یعنی جتنے سال یا جتنے دن عصر کے بعد سے مغرب میں کسی سے ملاقات نہیں کرتے، وہ وقت تھا صرف اوراد، اذکار اور وظائف پڑھنے کا، جس میں پوری دلائل الخیرات شریف پڑھتے، قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت فرماتے، اور جو دیگر دعائیں ان کے خاندانی اجازات کے ساتھ اور دیگر وظائف ہوا کرتے، ان سب کی تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ مغرب تک مصلی پر بیٹھتے تھے۔ اکثر یہ دیکھا گیا، کروڑوں جس کے مریدین ہوں، اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، جن کے ماتحت، جن کے زیر اہتمام 1-2 نہیں سینکڑوں مدرسے چلتے ہیں، کتنی جگہوں کے آپ سرپرست ہیں، کتنی تنظیموں کے متعلق آپ کی سرپرستی لی جاتی ہے۔ خود ان کا ایک بہت بڑا قلعہ نما جامعۃ الرضا ہے، درگاہ اعلیٰ حضرت کے ذمہ داریاں ہیں، خاندان کی ذمہ داری، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود عصر سے لے کر مغرب تک اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مغ ہو جانا، یہ اللہ کے ولیوں کی علامات ہے۔ یہی میں نے قرآن کی تلاوت میں ابھی جو خطبے سے پہلے خطبے کے بعد تلاوت کی، وہ یہی ہے۔ اللہ فرماتا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے بندوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نہ ہی نمازوں سے انہیں کوئی غافل کر سکتا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ مردان خدا، یہی اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے
یا ہم خود ہی دیکھتے ہیں کہ اگر ملنے والوں کی تعداد بڑھ جائے تو ہمارے بہت سارے کاموں میں فرق پڑ جاتا ہے. فون زیادہ آنے لگ جائیں، نمازیں تاخیر ہو گئی. اور کوئی مہمان آنے والے ہیں، مہمان آ گئے تو پھر ہماری تلاوت پر فرق پڑ گیا. لیکن تاج الشریعہ کی زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کا فرق پڑتا ہوا نہیں دیکھا. بڑے سے بڑے لوگ آئے، ملنے والوں کی بھی قطاریں ہوں، لیکن جہاں وہ مرشد کامل تھے لوگوں کے لیے، وہیں وہ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ بندے بھی تھے. وہ اس طرح کی بندگی کرتے تھے. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری چیز مطالعے کا. اللہ اکبر، اتنا شوق. آج میں اپنی بات بتاؤں یا دوسروں کی، چند سفر ہمارے ہو جاتے ہیں نا پروگراموں کے، اسی لیے میں بچتا بھی رہتا ہوں بہت. چند سفر ہو جاتے ہیں تو مطالعے پر فرق آ جاتا ہے ہمارے، کہ کتابوں کے مطالعے کے لیے توجہ کا مرکوز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، یکسوئی ہونا پڑتی ہے. ہم اپنے مطالعے کے لیے جو وقت رکھتے ہیں وہ مخصوص ہوتا ہے، لیکن سفر جب ہوتے ہیں تو کافی فرق پڑ جاتا ہے. لیکن حضرت کے ساتھ مسلسل 6 سال تک دیکھا، چاہے وہ پلین کا سفر کر رہے ہوں، کار کا سفر کر رہے ہوں، ٹرین کا سفر کر رہے ہوں، آپ کے ساتھ ایک سوٹ کیس بھر کر کتابیں ضرور ہوا کرتی تھی. اور آپ کی آنکھیں، آپ کی بصارت ختم ہو چکی، اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے معذور ہو گیا، میں تو اب دیکھ نہیں سکتا، اب میں کیا پڑھوں گا، بول سکتے ہیں نا. لیکن آپ کا پرسنل شوق ایسا تھا کہ آخری وقت تک آپ کو کتابیں پڑھ کر سنانے والے کوئی نہ کوئی عالم آپ کے ساتھ رہے. ایک زمانے میں الحمدللہ اس فقیر کو بھی یہ شرف حاصل رہا. میں نے کتابیں حضرت کو سنائی، سفر میں بھی سنایا، عربی سنتے تھے، اور ایسے انہماک کے ساتھ کہ اگر زبر زیر میں بھی ہماری غلطی ہو جائے تو فوراً وہیں پر ٹوک دیتے ہیں کہ تمہارے اس طرح کے پڑھنے سے یہ جملہ نکل جائے گا، اور اس طرح سے پڑھو گے تو مفہوم صحیح نظر آئے گا. میرے عزیزو، یہ لدنی علم اس کو کہتے ہیں. مطالعے کے لیے اتنا وقت نکالنا، یہ تو سفر میں ہو گیا. سفر کا ایک لمحہ بھی آپ کا ادھر ادھر ضائع نہیں ہوتا. حتیٰ کہ پلین کے لیے جب ساری چیزیں ہو جاتی تھی، وہاں کی کاروائیاں، ایئرپورٹ کی امیگریشن وغیرہ ہو کر، اگر بورڈنگ کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے بھی بیٹھے ہوں تو کتاب کھولنے کا حکم دیتے ہیں کہ بورڈنگ شروع ہونے سے پہلے جتنا وقت ہے اتنے وقت میں کتاب سنا دو، فلاں کتاب سنا دو. یہ آپ کا، حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے ساتھ کی بات ہے، مصر میں، یہ 2009 کی بات ہے. آپ جس جگہ پر قیام فرمائے تھے، اس ایک فلیٹ سے لے کر کے جامعہ ازہر کے اس وقت جو رئیس تھے شیخ احمد طیب صاحب، آج وہ شیخ الازہر ہیں، ان سے ملاقات کی. ہم نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی. حضرت کو ان سے ملاقات کرنے کے لیے نکلنا تھا صبح 11 بجے. آدھے گھنٹے کا راستہ ہے آپ کے فلیٹ سے لے کر جامعہ ازہر کی اس آفس تک. اپنے فلیٹ سے اترے، گاڑی میں بیٹھے، اور پہنچنے کے لیے بازار میں سے ہو کر کے کار گزرتی ہے، کبھی ٹریفک ہوتی ہے، سگنل ہوتے ہیں. ایک جگہ کار رکی، سگنل لگا ہوا تھا لمبا. حضرت محسوس فرماتے تھے، نظر اگرچہ نہ آتا ہو لیکن دل کی حالات، دل کی نگاہوں سے بہت کچھ دیکھتے تھے. اس پر بھی میں سناتا ہوں دل کی نگاہوں سے وہ کیا کیا دیکھتے تھے. آپ نے فرمایا گاڑی رک کیوں گئی ہے؟ کہا ٹریفک ہے اور سگنل لگا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا ایسے اوقات انتظار کے ضائع نہیں کرنی چاہیے، کتاب نکالو اور سناتے رہو. مجھے آج بھی یاد ہے اس دن جو کتاب سنائی جا رہی تھی وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. وہ کتاب میں سنانے لگا، شاید صفحہ 1.5 صفحہ پڑھنے کا ہی ٹائم تھا، اتنا ہی پڑھا اور ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے. کتاب رکھ دی. میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے یا مطالعہ کرنے کے لیے سب کو پہلے ہٹانا پڑتا ہے، الگ سے توجہ ہو جائے، اور ایک بار پڑھ رہے ہوں تو کوئی بیچ میں ڈسٹرب نہ کرے. بیچ میں اگر رک گئے تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے. مگر ان کا حال یہ تھا کہ اگر ان کو 20 منٹ بھی کہیں مل جائیں تو وہاں پر بھی وہ مطالعہ کرتے تھے.
یہ علم سے شغف اور دنیا سے لا تعلقی. ظاہر سی بات ہے، میں جب مصر جا رہا تھا تو حضرت نے مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی. جامعۃ الرضا خود تشریف لائے تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں جب مصر گیا تھا تو سب سے پہلے میں نے فتح الباری خریدی تھی. حضرت کا وہ بیان موجود ہے آج بھی. آپ نے اپنا واقعہ بتا کر کے مجھے نصیحت فرمائی تھی بھرے مجمع میں ہی، جامعۃ الرضا کے طلباء کے درمیان. آپ فرماتے ہیں سن 63 میں جب میں مصر گیا تھا تو سب سے پہلے میں نے فتح الباری خریدی، اور اس میں مجھے ایک شعر نظر آیا جس پر سب سے پہلے نظر گئی. اس شعر کا مفہوم حضرت نے فرمایا اور کہا وہی شعر کا مفہوم میں آج تمہارے لیے درس بھی اور نصیحت بھی وصیت بھی کرتا ہوں، جس پر میں نے خود عمل کیا. حضرت نے فرمایا وہ شعر کا مفہوم یہی تھا. آپ نے فرمایا کہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصیحت کے طور پر یہ فرمایا ہے کہ بندے جتنا ہو سکے اپنے دل کو اپنے خالق سے ملا لو، جتنا ہو سکے اس کی طرف توجہ کر لو. ہاں، اس میں ایک چیز یہ بتائی انہوں نے کہ اگر تو دوستی کرنے میں مصروف ہو گیا، لوگوں سے دوستی بڑھانے میں مصروف ہو گیا، تو آپ نے فرمایا تو پھر سمجھ لے کہ یہ تیرے لیے زہر قاتل ہے. دوستی طالب علم کے لیے زہر قاتل ہے. تو آپ نے یہی نصیحت فرمائی تھی کہ جانے کے بعد دوستی بڑھانا، گپیں لگانا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. یہی تو وجہ ہے کہ 3 سال مصر رہنے تک آپ وہاں پر نہ پیرامڈز دیکھنے گئے، نہ دریائے نیل دیکھنے گئے، نہ فرعون کی لاش دیکھنے گئے. جبکہ وہاں مصر ہر کوئی جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی ہم سے پوچھتا ہے پیرامڈز کہاں ہیں، اہرامات مصر کہاں ہیں، جن سے مصر مشہور ہے. لیکن آپ 3 سال تک رہے، وہاں سے صرف 15 منٹ کا راستہ ہے. یہ سب جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں، جس ہاسٹل میں حضرت تھے 15 منٹ کا راستہ ہے، کبھی نہیں گئے. یہ ہوتا ہے مقصد پر قائم رہنا. اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ وہ جس مقصد پر چل رہے ہیں انہیں اس مقصد سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے وہ ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ نہ وہ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے کتابوں کے مطالعے سے غافل ہوتے ہیں. حد تو یہ ہے آپ کی عمر مبارکہ قریب 70 سال کے آ گئی تھی، قریب 70 سال کے آ گئی. اس وقت آپ نے حفظ قرآن شروع کیا تھا. لوگ ابھی تعلیم حاصل کرنے کی بات ہم کہتے ہیں تو آئیں کائیں کرنے لگتے ہیں. ارے عمر ہو گئی، اب کیا پڑھنا ہے؟ عمر ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی کوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو، میں نے ان کی عمر پاک کو دیکھا، تقریباً 67 سال یا 68 سال کے قریب تھی. اس وقت آپ قرآن پاک حفظ کرتے رہے اور سناتے رہے 15-16 پارے تک، جب آنکھیں بھی جا چکی اور کان بھی کمزور ہو چکا ہے. صرف قرآن پاک ایک حافظ کو پڑھنے کے لیے کہتے تم پڑھو، اور وہ 2-3 مرتبہ آیت پڑھتا اور آپ یاد کر لیتے تھے. اس انداز سے بھی آپ نے قرآن پاک سے شغف نہیں ہٹایا. میرے عزیزوں، بہت کم لوگوں کو میں نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ جو دنیا سے لا تعلق ہو، جس کے پاس دنیا امڑتی بھی آ رہی ہے اور اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو. لوگ اس طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے پیسوں والے ان کے ہاں چلے جاتے ہیں، غریب ایسے رہ جاتے ہیں. نہیں میرے عزیزوں، جھوٹی افواہیں ہیں. بڑے بڑے پیسے والے، ثروت مند، سیاست والے، سب کو ہم نے دیکھا ہے اسی قطار میں جہاں سب کھڑے ہوتے تھے. یہ اللہ والوں کی صفات ہیں کہ ان کے نزدیک صرف اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہے. عزیزان گرامی وقار، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے بندہ تو اللہ پوری کائنات اس کے لیے کر دیتا ہے، اس کے تابع کر دیتا ہے، اس کے مسخر کر دیتا ہے. کیا آپ نے سنا ہوگا، ہمارے بچے ہیں اس کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، بزرگوں نے تو دیکھا بھی ہوگا اپنی آنکھوں سے کہ جب وہ ایک مرتبہ آ کر کے چلے جائیں
تو لوگوں کے دلوں میں کیسے ایمانی گرمی آ جاتی تھی، چہرے کے اندر وہ کشش تھی کہ لوگ دیکھ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے۔ اور تقریر تو آپ اخیر عمر میں بہت کم کرتے، دعا کے لیے ہی اکثر اسٹیج پر بیٹھتے، لیکن وہی چند جملے ہی آپ کے اصول بن جاتے لوگوں کی زندگی کے لیے۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہیں میرے عزیزوں۔ اور بظاہر جو یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ آنکھیں اور یہ کان جو ہیں یہ ظاہری سماعت اور ظاہری بصارت رکھنے والے، لیکن حقیقت میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سماعت اور بصارت دیتا ہے وہ دل کے ہوتے ہیں۔ یہ آنکھیں بند بھی ہو جائیں، یہ کان ختم بھی ہو جائیں، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ اس کا دل اتنا روشن رکھتا ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر رہتا ہے، دنیا کی ہر چیز کی خبر اسے پہنچائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں چند مہینوں قبل ابھی ناندیڑ شہر گیا تھا، مہاراشٹر کا ایک شہر ہے، پروگرام کے لیے، اور وہاں سے قریب ایک اولیاء کی بستی ہے قندھار شریف۔ قندھار وہ والا نہیں افغانستان کا، یہاں پہ بھی ایک قندھار ہے، اور اس کی تاریخ پڑھیں آپ، کافی اولیاء کرام وہاں پر موجود ہیں۔ قندھار شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، اور بہت ہی باکرامت بزرگ ہیں۔ انہی کے آستانے پر میں بھی حاضری دیا، اور وہاں پر بھی ہمارا ایک جلسہ تھا۔ وہاں جب پہنچے ہم، تو میں آپ کو بتا دوں وہاں کی خصوصیت، وہ ایک گاؤں ایسا ہے، آج بھی ایسا لگتا ہے صدیوں پرانا گاؤں، آج بھی اسی طرح انہوں نے رکھا ہے، بڑی بڑی دیواریں، پرانی دکانیں، اس گاؤں کو ابھی تک بدلا نہیں گیا ہے۔ کئی اولیاء کرام وہاں پر آرام فرمائے، بہت سارے اولیاء کرام، اور ابھی ماضی قریب کے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت سید شاہ تراب الحق صاحب کا نام سنا ہوگا، حضرت قاری مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا، یہ اسی علاقے کے تھے، قندھار شریف کے ہی۔ وہ قندھار شریف، وہاں پر آج بھی وہ مسجد ہے جہاں پر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح سنائی تھی، اس میں نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے۔ جب گاؤں میں پہنچے ہم، اس گاؤں کا ایک اصول میں بتاتا ہوں۔ گاؤں کا اصول کیا ہے وہ بعد میں آپ کو پتہ چلے، بتاتا ہوں، آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور میں بھی جلسہ کر کے آیا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے، تشریف لائے۔ جب وہاں پر آئے تو اسٹیج پر پہلی مرتبہ وہاں پر وہ راجہ والی جو کرسی ہوتی ہے، مقررین کے لیے لا کر کے رکھتے ہیں، مہمان خصوصی کے لیے لا کے رکھتے ہیں، تو اسٹیج پر سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تشریف لائے، کرسی لائی گئی، اور شاید وہ نئی کرسی تھی اور پہلی مرتبہ وہاں رکھی جا رہی تھی، تو حضرت نے اس کو قبول نہیں فرمایا، کہا کہ میرا دل نہیں کرتا میں کرسی پر بیٹھوں، آپ کھڑے ہی رہے، کھڑے ہی بیان فرمائے اور پھر اسٹیج پر بیٹھے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، آپ یہ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوں۔ میرے عزیزو، آپ جا کر کے قندھار والوں سے پوچھ لینا، پچھلے 200 سالوں سے تقریباً وہاں یہ معمول ہے کہ کوئی ممبر پر کرسی رکھتا ہی نہیں، کسی اسٹیج پر وہاں پر کرسی لگائی نہیں جاتی۔ میں بھی گیا تھا تو وہاں پر اسٹیج اس طرح کا نہیں لگایا گیا تھا کہ کرسی رکھی جاتی ہو، یعنی ہائٹ ہے۔ آج بھی دکانیں بھی وہاں پر جو ہیں وہ گدا بچھایا جاتا ہے، دکانوں میں بھی گدے بچھائے جاتے ہیں، بہت سارے وہاں پر جو معمولات چل رہے ہیں اب تک چل رہے ہیں۔ تو وہ جلسہ ختم ہو جانے کے بعد علماء اشاش کرنے لگے، آخر تاج الشریعہ کو یہاں کا معمول بتایا کس نے؟ جبکہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کچھ مت بتاؤ، حضرت تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، کرسی رکھی جائے۔ ان لوگوں نے فیصلہ کر کے کرسی رکھ بھی لیا۔ اسی کو کہتے ہیں جس کی دل کی نگاہیں اللہ کھول دیتا ہے، اس کا سلسلہ اولیاء سے مضبوط ہوتا ہے، اور وہ پھر حالات کو خود بخود پہچان بھی لیتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہم نے محسوس کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا
کہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت اب کچھ دیکھ نہیں رہے، کچھ بھی کر لو. ایسا نہیں. اب میری طالب علمی کا زمانہ ہے. کمرے میں حضرت تشریف فرما تھے، پڑھائے ہم کو، پڑھانے کے بعد سب چلے گئے، میں رکا رہ گیا. کچھ اور لوگ آئے مرید ہونے کے لیے، مرید ہوئے، ملاقات کرنے کے لیے آئے، ملاقات کی. سب تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا مجھے کپڑے تبدیل کرنا ہے، آپ لوگ مجھے خالی چھوڑ دیں. سب چلے گئے. یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب آپ کی بصارت نہیں تھی آنکھوں کے. کسی نہ کسی کو پکڑ کر کے آپ آتے تھے جاتے تھے. مجھے کوئی ایک بات رہ گئی تھی جو عرض کرنا تھا. اب کمرہ کا دروازہ اگر بند ہو گیا تو پھر وہ کھلنا نہیں، مجھے معلوم تھا پھر موقع نہیں ملے گا، تو اس لیے میں کونے میں کھڑا ہو گیا. آپ تنہا تھے کمرے کے اندر. کپڑے تبدیل کرنے آپ کی ایک عادت کریمہ تھی، میں نے دیکھا ہے. وہ محض کرتا ہی صحیح یا جبہ ہی صحیح کبھی لوگوں کے سامنے نہیں تبدیل کرتے. آپ دیکھیں ان کو میں نے سوتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو مکمل پورے کپڑے پہن کر کے سوتے ہوئے. کبھی یہ نہیں کہ کوئی سطر نکلا ہوا ہو، پائجامہ اٹھا ہوا ہو یا پھر کپڑے بے ترتیب ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ تنہائی کی بات کر رہا ہوں، مجمع کی بات نہیں. جب آدمی کھل جاتا ہے اکیلے میں کھڑا رہا. آپ اپنے جبے کو اٹھائے اور اس کے بعد پہننے سے پہلے پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا نام لے کر کے کہا تم کیا کر رہے ہو ابھی تک، تم کیا کر رہے ہو ابھی تک. تو میں اوپر سے نیچے تک ہل گیا اور مجھے کب کبھی تاری ہو گئی، ہکلانے لگا. جلدی سے بڑھ کر کے مجھے جو بات عرض کرنی تھی میں نے عرض کیا اور کہا کہ حضور بس اس کے لیے کھڑا تھا. کہا ہاں ٹھیک ہے تمہارا کام ہو گیا، باہر جاؤ، میں کپڑے تبدیل کر رہا ہوں. پھر میں باہر نکل آیا. میرے عزیزوں آج تک میں نہیں سمجھ پاتا کہ آخر وہ کونے میں چھپے ہوئے آدمی کو کیسے دیکھتے تھے، کہاں کون کھڑا ہے، کیسے محسوس ہوتا تھا. اسی کو کہتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ بصیرت کھول دیتا ہے تو بصارت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جس کو شاعر نے یہ کہا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے دیدار کرتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات زندگی کی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علم عطا فرمایا آپ کو، تقوی بھی، طہارت بھی، اخلاق بھی، کردار بھی، زبان میں تاثیر بھی اور علماء کے اندر رعب بھی. یہ تمام چیزیں ایک ساتھ جب کسی کو ملتی ہیں تو وہ وقت کا قطب ہوتا ہے، وہ وقت کا قطب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاندانی شرافت بھی عطا فرمائی، علم کی نجابت بھی عطا فرمائی، تقوی و طہارت کی نعمتیں بے لازوال بھی عطا فرمائی، اور اتنی پاکیزگی کے ساتھ پوری زندگی آپ نے وہاں پر گزاری. الحمدللہ اہل بریلی بھی آپ کی عقیدت کے آج بھی مداح ہیں اور پوری دنیا میں باہر کے لوگ بھی. آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، ہم ہندوستانیوں کے اندر چاہے جیسے بھی عالم ہو جائیں، عرب والے جلدی تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ہم کو اجمی کہتے ہیں. اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، اس کو زبان تھوڑی نہ آتی ہے. جس کو عربی آتی ہے اسی کو وہ انسان سمجھتے ہیں. عربوں کا پہلے سے معمول رہا ہے. لیکن الحمدللہ میں نے مصر میں حضرت کو دیکھا جس وقت حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سیمینار میں تشریف لائے تھے جو ہم نے وہاں پر جامعہ ازہر کے اساتذہ کے اور جامعہ عین شمس، جامعہ قاہرہ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اساتذہ کو مدعو کر کے سیمینار رکھا تھا. تقریباً 60 کے قریب بڑے بڑے اساتذہ اور علماء وہاں پر موجود تھے، طلباء بھی تھے مختلف کنٹریز کے. جس وقت آپ حال میں تشریف لائے میں نے دیکھا سارے علماء پر وہ رعب طاری تھا، وہ رعب طاری تھا کہ وہ خود اپنے اپنے وقت کے ایک ایک بڑے عالم دین، بلکہ اس میں تو بعض وہ تھے جو جامعہ ازہر کے بعض کلیات کے ڈین ہیں جن کو عمید الکلیہ کہا جاتا ہے، پورے کالج کے ڈین ہیں.
کوئی رئیس قسم العقیدہ والفلسفہ ہے، کوئی رئیس قسم الحدیث ہے، اپنے اپنے وقت کے ایک مفسر ہے بہت بڑے، ان کا اب انتقال ہو چکا، میں نے دیکھا یہ کھڑے ہیں اور حضرت کی دست بوسی کے لیے وہ بھی مشتاق نظر آئے۔ الحمدللہ کہ پہلی مرتبہ وہاں پر میں نے منظر دیکھا کہ قاہرہ کے اندر علماء عرب جن کا طوطی بولتا ہے پورے عالم اسلام میں، کہ یہاں تک کہ سعودی عرب والوں کو بھی پڑھانے کے لیے مصر کے علماء ہی جاتے ہیں اکثر، عربی ان کی اتنی مضبوط ہوتی ہے، وہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ادب و احترام کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا، حتیٰ کہ اس سیمینار کے اختتام کے بعد جب ختم ہوا، اکثر اس میں سے اساتذہ اور علماء نے حضرت سے یہ درخواست کی کہ آپ کے جد امجد کے پاس جو سند حدیث آئی ہے اس کی اجازت ہم سب کو بھی عطا فرمائیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے تقریباً 25 سندیں میرے پاس حضرت نے دی تھی دستخط فرما کر کے کہ فلاں 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 عالم دین کو، فلاں بزرگ کو، فلاں طالب علم کو یہ تقسیم کر کے آنا۔ 6 مہینے تک میں نے خود حضرت کی سند حدیث و تقسیم کی تھی، یعنی اہل عرب بھی اور علماء عرب بھی اس بات پر فخر کرتے کہ ہماری حدیث کا سلسلہ حضور تاج الشریعہ سے حضور تک جائے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو سند حدیث پہنچتی ہے وہ حضور تاج الشریعہ سے چل کر کے جائے۔ میرے عزیزو جتنا کہوں وہ کم ہے، جتنا کہوں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے زمانے میں ایک اللہ کے ولی کو دیکھا، آگے اگر اللہ نے عمر دیا یا ہم اپنے بڑھاپے کو پہنچے یا آپ اپنے بڑھاپے کو پہنچے تو اپنے جوانوں کو اور اپنے بچوں کو اگر فخر سے کوئی بات کہہ سکو گے تو صرف یہی کہ یہ نہیں کہ میں نے تاج محل دیکھا، لال قلعہ دیکھا، بلکہ تم فخر سے یہ کہہ سکو گے میں نے تاج الشریعہ کو دیکھا۔ الحمدللہ یہ ایک چیز تمہارے لیے ایسی خصوصیت ہو جائے گی کہ بعد کی نسلیں آپ پر فخر کریں گی، جس طرح آج ہم ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں جو مفتی اعظم ہند سے بیعت ہیں یا جنہوں نے دیکھا ہے ان بزرگوں کو، ان پر آج ہم فخر کرتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں ان اولیاء کو، ان بزرگوں کو دیکھے ہیں۔ کل آپ کی نسلیں اللہ نے اگر ہم سب کی زندگی باقی رکھی، اور بلکہ دعا یہی ہے کہ مولا تعالیٰ ایمان و عقیدے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم رکھے اور اسی پر گامزن رکھے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہماری نسلوں میں یہ چیز منتقل ہوتی رہے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی و طہارت کی چند جھلکیاں ہم سب کو زندگی میں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شہر عقیدت، شہر محبت، مرکز عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بریلی کو شاد و آباد رکھے، خاندان رضویہ کے تمام تر افراد کو مولا تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سچے جانشین حضرت علامہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ مخدوم گرامی کا سایہ دراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو قیامت تک مولا علم والی نسل بنائے، اور رب تبارک و تعالیٰ مرکز اہل سنت بریلی شریف کو تمام سنیوں کے لیے ایک مشعل راہ بنائے، ہم سب کی عقیدتوں کو مولا وہاں سے ہمیشہ کے لیے وابستہ رکھے، قیامت کے دن مولا ہمیں انہی بزرگوں کے قدموں میں حشر فرمائے۔ اے رب ذوالجلال جتنے آج ہم سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں حضور تاج الشریعہ کے عرس پاک میں مولا آپ کے عرس پاک کی برکت سے اور تیرے محبوب ولی کی برکت سے مولا سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو ہم میں سے انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے اولاد کے لیے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ کچھ عورتیں ہیں جو گھروں میں پریشان ہیں مولا ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے، ان کو راحت و سکون عطا فرما دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندانوں کو بدعقیدہ اور گستاخ رسول ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ اے رب ذوالجلال ہماری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے قبول و مقبول فرما۔ مولا تو تیرا بڑا کرم و احسان ہے کہ سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلوہ خاص میں ہم جیسے نکموں کو رہنے کا تو نے شرف عطا کیا۔ مولا کل قیامت کے دن ان کے مقام اور مرتبے کو جب تو بلند فرمائے
تو ہم غلاموں کو ان کے دامن میں جگہ عطا فرما، ان کی سفارش سے مولا، ان کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب ہمیں عطا فرما، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں پڑوس نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔